العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادیین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے شمار مرتبہ شکر، جس کی کرم نوازی سے اس بابرکت دن کے اندر ہم سب حاضر ہیں۔ موضوع گفتگو معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ایسا عظیم معجزہ جسے سفر معراج کہتے ہیں۔ 27 رجب پیر کا دن رات کے مختصر سے حصے میں مکہ المکرمہ میں صحن حرم سے لے کے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کے 7 آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے لے کے لامکان تک اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر بے حجاب، بغیر کسی پردے کے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ اس دیدار الہیہ کے خوبصورت سفر کو سفر معراج کہتے ہیں، اور یہ حضور کے ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جہاں عقل انسانی دنگ ہے، عاجز ہے اور بے بس ہے۔ ہم نے اسے سمجھانے کے لیے سفر کا لفظ استعمال کیا ہے، قرآن نے اس کے لیے سیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، 15ویں پارے کی ابتدا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیلاً، رات پوری نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ایک پاک ذات نے اپنے محبوب خاص کو سیر کروائی، اور سیر کا مقصد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ ہم اپنے محبوب کو دکھا سکیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ، اب یہ راز ہے، یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہوا سے مراد کون ہے؟ بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اگر اس سے اللہ کی ذات مراد لی جائے بات وہ بھی درست ہے، لیکن اگر اس سے مراد ذات مصطفیٰ لی جائے، اور کچھ مفسرین نے کہا
کہ ایک لمحے کے اندر دونوں ہستیاں ہی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں کہ جب اللہ کلام کرتا تھا تو مصطفیٰ سنتے تھے، اور جب مصطفیٰ کلام کرتے ہیں تو پھر اللہ سننے والا ہے۔ کبھی اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا ہے اور کبھی حبیب اپنے اللہ کو دیکھتا ہے۔ اس اعتبار سے دونوں کی کیفیات اکٹھی ہیں کہ محبوب تو مجھے دیکھتا جا، میں تجھے دیکھتا جاؤں، تو میری باتیں سنتا جا، میں تیری باتیں سنتا چلا جاؤں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اندر معراج کے تینوں حصوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج مکے سے بیت المقدس تک ہے، اور اس کے آگے لنریہ من آیاتنا، یہ بیت المقدس سے لے کے پہلا، دوسرا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور سدرۃ المنتہا، یعنی آسمانی کائنات کی معراج کا ذکر لنریہ من آیاتنا میں ہے۔ اور انہ هو السمیع البصیر، آیت کا یہ حصہ لامکان کے اندر جو مصطفیٰ کی سیر ہے یہ اس کا بیان ہے۔ یعنی آیت ایک ہے، ایک آیت کے اندر تینوں قسم کی حضور کی معراج کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ ان کا حکم بھی سنتے جائیے۔ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک یہ جتنا سفر ہے معراج کا، اگر کوئی شخص حضور کی معراج کے اتنے سے حصے کا انکار کرے تو وہ قرآن کی واضح آیت کا منکر ہے، اور قرآن کی واضح آیت کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے آسمانوں کی جو سیر ہے وہ احادیث سے ثابت ہے، جس کے اندر پہلے آسمان پہ ملاقات، دوسرے آسمان پہ نبیوں سے ملاقات، تیسرے پہ ملاقات، ساتوں آسمانوں پہ مختلف نبیوں سے ملاقات، اور بیت المقدس میں سارے نبی مقتدی بن کے کھڑے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارے مقتدی ہیں اور آج آپ نبیوں کے امام ہیں۔ یہ سب احادیث کا حصہ ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو وہ محدثین اور عقائد کی دنیا کے جو ائمہ ہیں ان کی نظر میں وہ گمراہ ہے۔ لامکان کی سیر، اس کے لیے نا اللہ کی ذات اور اس کی جہت کوئی نہیں ہوتی، اس کی سمت کوئی نہیں اللہ کی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح تو بھائی اتنے بھی نیلی چھات والا بیٹھا ہے، ایسے جملے اس کی شان کے لائق نہیں۔ یوں تو ہم نے اسے کسی ایک خاص سمت میں محدود کر دیا ہے، اور جو محدود ہو جائے، حد میں آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ لامحدود ہے۔ اسی لیے اس کا تعارف جب بھی علماء کرواتے لامکان، یعنی اس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہ لامکان کا مکین ہے۔ تو اس حصے میں جو اس کا انکار کرے گا محدثین کی نظر میں وہ بدعتی ہے۔ آقا کی معراج، حضور کے سفر، یہ آقا کریم کی ذات پر اللہ کی نوازشات ہیں۔ نبی پہلے بھی آئے لیکن کسی نبی نے دنیا میں آ کر خدا کو دیکھا نہیں۔ بلاتے سارے ہی اللہ کی طرف رہے، لیکن امت پوچھتی یا نبی اللہ جس کی جانب بلا رہے ہو آپ نے دیکھا ہے اسے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو نظروں میں سما نہیں سکتا، آنکھوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس کی ذات کو دیکھ سکیں، اس کی نشانیوں سے وہ پہچانا جاتا ہے۔
کسی کو آسمان کی معراج، کسی کو زمینوں کی معراج، کسی کو کوہ طور پہ بلا کے اپنے ذات سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ان کی معراج ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی کو ایک خاص حد کے اندر رہ کے اللہ نے سیر کروائی ہے، معراج کروائی ہے، لیکن اپنی بارگاہ میں بلا کے جسے اپنا آپ دکھا دیا وہ فقط حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معراج صرف حضور کی ذات ہے کو عطا فرمائی گئی ہے، اور حضور کی ذات کی یہ معراج، یہ حضور کی روح کی معراج نہیں ہے، یہ حضور کی جسمانیت سمیت روح کی معراج ہے۔ یہاں جو سب سے بڑا مغالطہ پیش کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خواب کے اندر سیر ہوئی تھی حضور کو، یہ جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ سیر نہیں تھی، یہ تو روح کی سیر تھی، تو روح تو پل بھر میں کہاں سے کہاں ہو کر آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ روح مصطفیٰ کی معراج نہیں ہے، بلکہ اللہ ذی اسریٰ بعبدہ ہی، عبد اسے کہتے ہیں، بندہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم کے اندر روح بھی ہو وہ بندہ ہوتا ہے۔ تو عبد کہہ کر اللہ نے یہ مغالطہ دور فرمایا کہ میرے حبیب یہ معراج تیری روح کی نہیں ہے بلکہ تیری پوری ذات بابرکت کی معراج ہے، جسے اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا کے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ معراج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ معراج کا آغاز علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی، ان کا گھر مکہ المکرمہ میں کہاں پر تھا یہ قابل غور چیز ہے۔ مکہ شریف میں ان کا گھر شیب ابی طالب کے پاس تھا، وہ گھاٹی جہاں 3 سال تک، کبھی حضور کی یہ سیرت طیبہ کے اندر نا شیب ابی طالب کا واقعہ کتابوں میں سوال جواب کی صورت میں آپ نے پڑھا ہے، کبھی اسے پڑھیے گا، پتہ چلے گا کہ دین کے لیے حضور نے اور آپ کے گھرانے نے مشکلات کتنی اٹھائی۔ سارے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی دعا سلام نہیں، کوئی کچھ نہیں، اپنے گھر چھوڑ کے ایک گھاٹی میں جا کے پناہ لی تھی۔ اور مکہ کے سارے ان جھوٹے سرداروں کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو نہ کوئی پانی دے سکتا ہے، نہ کوئی راشن پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی ان سے ملنے جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی دکھ سکھ کا تعلق رکھے گا۔ اس کیفیت کے اندر جو اس ماحول سے گزرتے ہیں، وہ مشکل ترین مرحلہ 3 سال تک حضور پر، آپ کے خاندان پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات، کائنات کی ماں ملکۃ العرب، ملکہ عرب، رئیسہ عرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی 3 سال وہیں پر گزارے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب، یہ سارے کا سارا گھرانہ 3 سال تک پورے اہل مکہ نے ان سے قطع تعلق کر کے وہاں رہنے پہ مجبور کیا۔ خشک پتے کھا کر بھی گزارا کرتے تھے یہ لوگ، رتبے یوں ہی نہیں ملا کرتے، بڑے باکمال لوگ یوں ہی نہیں بنتے۔ اور جب پتے بھی کھانے کو نہ ملتے تھے تو خشک گھاس وہ بھی جب ختم ہوگی تو چمڑے کو پانی میں بھگو کے رکھا جاتا، اور وہ جب گیلا ہو جاتا تو اس کو چبا کے کھایا جاتا۔ یہ شیب ابی طالب کا منظر ہے۔ 3 سال تک یہ مشکل مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے چچا پر، آپ کے گھر پر اور آپ کے خاندان کے اہل ایمان لوگوں پر، یہ مشکل ترین مرحلہ جب آ رہا ہے، اس لمحے کے اندر جب چمڑا بھی ختم ہو گیا تو خشک درختوں کی ٹہنیوں کو پانی میں بھگو کے
راتوں کو رکھا جاتا، صبح تک کچھ نرم ہو جاتی۔ بھوک کے مارے بچے بلکتے تھے، روتے تھے، اور ماں باپ کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی میرے حضور نے دعوت حق نہیں چھوڑی، اور پھر بھی کہا لوگو میں محمد اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ساری سرداریاں دنیا اور آخرت کی تمہارے قدموں میں پڑی ہوں گی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ام ہانی کا گھر شیب ابی طالب کے پاس، اہل طائف کے ظلم و ستم، اہل مکہ کی مسلسل حضور کو ایذا رسانی، تکلیفیں پہنچانا، مشن کے اندر ہر قسم کی رکاوٹ ڈالنا، دل آزردہ ہے، رنجیدہ ہے، پریشانی کی حالت ہے، اور آقا کریم آج شہر مکہ کی اس ماحول سے نکل کے تشریف لے جاتے ہیں اپنے چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر۔ رات کا وقت تھا، آپ نے فرمایا میری بہن کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 3 دن کے خشک روٹیوں کے کچھ ٹکڑے پڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہی پانی میں بھگو کے نرم کر کے مجھے کھلا دو۔ 3 دن کے خشک روٹیاں پانی میں بھگو کے نرم کر کے وہ ذات کھا رہی ہے جس کے صدقے ساری کائنات پال رہی ہے۔ آپ اسی سے اپنی بھوک کو مٹا کے کھجور کے بان کی بنی ہوئی چارپائی، اس کے اوپر حضور آرام کرتے ہیں، اور اوپر اپنی مزمل والی چادر اوڑھ کے آقا آرام فرما ہے۔ یہ لمحہ جب گزر رہا ہے، رات کا کچھ حصہ بھی گزرتا ہے، تو اللہ نے جبریل کو فرمایا اے جبریل، جی میرے مولا، فرمایا میرے محبوب سے کہہ دو ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو تمہارا رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حالات دیکھیے، ماحول دیکھیے، حضور کے دل مبارک کی کیفیت دیکھیے، کس کیفیت کے اندر اللہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہوتے ہیں، قریب کھڑے ہو کے چادر اوڑے ہوئے محبوب کو دیکھا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب ہے، یہ بھی بتا اب تیرے محبوب کو جگاؤں کیسے؟ کہیں میں اپنے انداز میں جگاؤں تو کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اے اللہ آج تو بتا تیرا محبوب ہے، جگاؤں کیسے؟ فرمایا دیکھ نہیں رہا کس حال میں ہے؟ یا اللہ تیرا محبوب چادر اوڑے آرام کر رہا ہے۔ فرمایا اسی چادر کے اوڑھنے کو قرآن کا عنوان بناؤ، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، محبوب اٹھو نہ رات ہو گئی ہے۔ یا اللہ انداز ادب کیا ہو؟ فرمایا انداز ادب یہ ہے کہ یہاں سے چل اور میرے یار کے پاؤں کی جانب جا کر کھڑا ہو جا۔ نوریوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے۔ جبریل امی آگے بڑھتے اور حضور کے پاؤں مبارک کی جانب آتے، اور حضور کے مبارک پاؤں کے تلووں کو جبریل اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے کے پھر عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ کے محبوب اٹھیے نا، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مجھے سوچ کر بتائیے، حضور فرماتے ہیں جبریل ہے نوری اور اس کے ہونٹ تھے کافور، کافور کی جو کیفیت ہوتی وہ ٹھنڈک دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نوری مخلوق کے کافوری ہونٹ جب میرے پاؤں کے تلووں کو لگے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ میں نے کہا جبریل تو کہاں، کس لیے؟ یا رسول اللہ
اللہ نے بھیجا ہے، اللہ آج آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ام ہانی کے گھر سے حضور کو لے کے صحن حرم اور حتیم کعبہ میں لا کے آقا کریم فرماتے ہیں یہاں مجھے لٹا دیا گیا۔ یہاں جب لٹایا گیا تو حضور فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل ہے، اس کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں، نور کا ایک تھال ہے وہ میرے پاس پڑا ہے، آب زمزم پڑا ہے، اور جبریل امین نے یہاں جب میں لیٹ گیا تو کہتے ہیں جو اپنی انگلی کا اشارہ کیا جبریل۔ حضور کا سینہ اقدس جسے ہم شق صدر کہتے ہیں، یوں پیٹ مبارک سے تھوڑا اوپر کا جو حصہ ہے وہ یوں جدا ہوتا ہے۔ یہ سرجری جو تھی یوں کہہ لیجئے، لم یکن الشق بعالۃ ولم یصل الدم، یہ سینہ اقدس کو کھولا جانا کسی تیز دھار آلے کے ذریعے نہیں تھا، بلکہ جبریل نے جو انگلی کا اشارہ کیا اور سینہ کھل گیا۔ دل مبارک حضور فرماتے ہیں میرا دل نکالا گیا، دل نکال کے نور کے تشت اور تھال میں رکھا گیا۔ اس دل کو آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی بڑی شان ہے آب زمزم کی کہ حضور کا دل آب زمزم سے دھویا گیا ہے۔ یہاں پہ محدثین نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں آب زمزم سے حضور کے دل مبارک کا دھویا جانا یہ آب زمزم کے رتبے کو بڑھانے کے لیے تھا کہ تو نے ایک نبی کے قدم چومے ہیں، آخری نبی کے دل کو چوم لے، تجھے عزت ہے۔ یہ آب زمزم کو عزت دینے کے لیے اس پانی کو حضور کے دل مبارک کو دھونے کے لیے استعمال کیا گیا کہ اسماعیل نبی کے قدم چوم کے تو دنیا میں آیا، محمد کا دل چوم لے تجھے اور عزتیں مل جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کریم فرماتے ہیں کہ دل الگ تھال میں ہے، بدن الگ، کوئی کنیکشن ایسا نہیں ہے جو دل کا بدن کے ساتھ ہو، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا۔ جبریل امین کی اب یہاں پہ جو بات حضور نے سنی، جبریل امین کہتے ہیں اس دل کو جب ہم نے دھویا پھر اس کے اندر اور زیادہ نور بھرا، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ نے اس کا صرف جلوہ دیکھا تو کوہ طور پہ، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے، ذات نہیں دیکھی تھی، جلوہ دیکھا تھا، تجلی دیکھی تھی۔ جس نے تجلی دیکھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مصطفیٰ کو صرف تجلی خدا نہیں بلکہ عین ذات خدا دکھائی جانی، اس لیے دل کو اتنے نور سے بھر دیا گیا کہ میرے حبیب جب تیری نظروں کے سامنے جلوہ ذات حق ہو، نہ تیری آنکھ حد ادب سے آگے بڑھے، نہ تیرا دل ڈگمگائے، اس کے جلوے دیکھ کر تیرے دل میں یہ طاقت ہو کہ جلوے دیکھ کر بھی تیرا دل بے قابو نہ رہے، تیرے قابو میں رہے۔ اس وجہ سے نور سے بھرا جا رہا ہے۔ اس دل کے اندر جب نور اور زیادہ بھرا گیا تو جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کائنات کا واحد دل میرے حضور کا دل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسا منفرد دل ہے، قلب سدید، عظیم ترین دل، فیہ عینان تبصران۔ جبریل کہتا ہے یہ پہلا دل تھا جس دل کے اندر دو آنکھیں بھی ہیں جن سے میرے حضور دیکھتے ہیں۔ کسی چھوٹے لیول کی حدیث نہیں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس دل کے اندر دو آنکھیں ہیں
جن سے میرے حضور دیکھتے ہیں، وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اس دل کے اندر دو کان بھی ہیں جن سے میرے حضور سنتے ہیں۔ یہ واحد دل ہے کائنات کا، میرے مصطفیٰ کا۔ اسی وجہ سے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے بعض اوقات حضور کرم نوازی فرماتے ہوئے کبھی اس شان کا اظہار فرما دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں، تم یہ مت سمجھنا کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، فرمایا مجھے میرے اللہ کی قسم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، رکوع ہے جھکنا، جسم کی کیفیت، خشوع دل کی کیفیت۔ ظاہر کے جسم کے جھکنے کو، رکوع کی کیفیت کو یہ ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور دل کی کیفیت کو دل کی آنکھیں جان سکتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہونے والے خوش نصیب صحابہ، میں تمہارا رکوع کرنا بھی دیکھتا ہوں۔ بندہ کھڑا ہو مصلی امامت پہ، کیا پتا مقتدی رکوع کیسے کر رہا ہے، کیا پتا کس کے دل میں کیا ہے، لیکن یہ تیری اور میری کیفیت ہے۔ حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ حضور کی شان یہ ہے کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر اپنے مقتدیوں کے رکوع کی کیفیت سے بھی واقف ہیں اور دل کی کیفیت سے بھی واقف ہیں کہ ان کا دل کہاں ہے، ان کا جسم کہاں ہے۔ کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے اللہ نے پوشیدہ ہونے ہی کبھی نہیں دی۔ یہ رتبے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ جبریل امی کہتے ہیں یہ واحد دل ہے، دل میں دو آنکھیں ہیں جن سے حضور دیکھتے ہیں، دل کے اندر دو کان ہیں جن سے میرے آقا سنتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں نا، یہ کان جو ہیں ان کی کیپیسٹی کی ایک حد ہے، لیکن یہ حد بھی میرے اور آپ کے لیے ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور کی سماعت بلکہ آقا کے غلاموں کی سماعت بھی براء البراء ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور ادھر آذربائیجان کے علاقے کے اندر اسلامی لشکر برسر پیکار ہے، جنگ کی حالت ہے، پیچھے پہاڑ ہے جو اسلامی لشکر کی اوٹ میں ہے۔ یہ لڑتے لڑتے آگے نکل گئے۔ ادھر حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینہ طیبہ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ لشکر جب لڑتے لڑتے آگے نکل گیا تو دشمن اس خلا کو، اس گیپ کو دیکھ کے ادھر سے ان کے پیچھے سے حملہ آور ہونے لگا۔ تو دوران خطبہ جمعہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے ساتھ ہو جا، پہاڑ کے ساتھ ہو جا۔ یہ حضرت ساریہ اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے۔ کہاں آذربائیجان، کہاں مدینہ طیبہ، کہاں خطبہ جمعہ، کہاں لشکر اسلام کی رہنمائی۔ وقت گزر گیا، لشکر اسلام پیچھے ہو گیا، اور وہ جہاں سے دشمن چھپ کے خفیہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا وہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اسلامی لشکر پلٹ کے واپس جب مدینہ آیا تو حضرت ساریہ نے آ کے امیر المومنین فاروق اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صحابہ نے کہا بھی عجیب بات ہے، لڑ تم رہے ہو، شکریہ امیر المومنین کا۔ انہوں نے کہا لڑ رہے تھے، اور لیکن ہم سے لڑتے لڑتے ایک جنگی حکمت عملی کے اندر تھوڑی کوتاہی ہو گئی۔ اس وقت ہم نے امیر المومنین کی صدا سنی، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں آ جا، پہاڑ کی اوٹ میں آ جا۔ ہم سمجھ گئے
کہ امیر المومنین کی نظر ہمارے اوپر ہے سینکڑوں ہزاروں میلوں کی دوری پر جس کے غلام دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں، جس کے غلاموں کا یہ حال ہے، اس محمد مصطفیٰ کے رتبے کیا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیغام محبت عرض کر رہا تھا کہ حضور کی ذات وہ ذات ہے، دل مبارک بھی منفرد، دنیا کے ہر شخص کو زندہ رہنے کے لیے دل کی ضرورت ہے۔ میرے حضور فرماتے میرا دل الگ، میرا بدن الگ، جبریل بول رہا تھا میں سن رہا تھا، وہ باتیں کر رہا تھا میں سن رہا تھا، وہ میرے دل کو دھو رہے تھے، نور بھر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ دنیا کا ہر شخص زندہ رہنے کے لیے دل کا محتاج ہے، پر معراج کی شب نے بتایا کہ دل زندہ رہنے کے لیے میرے نبی کا محتاج ہے۔ یہاں زندگی اپنی کیفیت اور اپنی معنویت ہی بدل جاتی ہے۔ کوئی ایسا یہاں پہ جو جدید سائنس نے جب ترقی کی ہے اور اوپن ہارٹ سرجری کا جو کانسیپٹ، جو تصور سائنسدانوں نے لیا، پھر اس کے اوپر میڈیکل سائنس نے ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں کسی عام انسان کا دل بھی اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو درست کرنے کا علاج بھی ممکن ہے۔ سائنسدانوں کی کروڑوں اربوں روپے کی ریسرچ اور انویسٹمنٹ کے بعد تحقیق جہاں پہنچی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جہاں سے یہ موٹیویشن ہمیں ملتی ہے وہ حضور کا شق صدر کا واقعہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ وہاں سے ہمیں ملی کہ یار دل کو اگر یوں تھوڑا مناسب کر کے رکھ بھی لیا جائے تو یوں دل کی اصلاح میڈیکلی بھی ممکن ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمیں بہترین بنیاد نظر آئی وہ حضور کا واقعہ شق صدر ہے کہ آقا کے دل کے ساتھ یہ ہوا تو امتی کے دل کے اندر اگر کوئی کوتاہی رہ جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کی وینز کے اندر کوئی ایشو آ جائے تو اس کو بھی درست کر کے دوبارہ اپنی جگہ پہ لگا کے اس کو پھر سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے پیچھے حضور کی سیرت کا یہ خوبصورت واقعہ ہے جو اس کی بنیاد ہے اور جس نے میڈیکل سائنس کو اس جانب متوجہ کیا ہے۔ آقا کریم کی ذات بابرکات حتیم کعبہ ہے، اور حتیم کعبہ، حتیم کی باؤنڈری تھوڑی بالخصوص نوجوانوں کے لیے یا جو وہاں گئے نہیں، اللہ سب کو اس بارگاہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا یہ بندگی کی معراج ہوتی ہے وہاں پر۔ بندہ سمجھے نا کہ یار میں کہاں جاؤں، یہ بندگی کی معراج ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ وہ نا دھل جاتا ہے سب کچھ ایک بار جب نظروں کے سامنے وہ خوبصورت منظر ہوتے ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں، نظر میری پڑ گئی تو بہرحال وہ کیفیت ایک الگ ہوتی ہے۔ جب پہلی بار گئے ہم طارق بھائی اور ہم اکٹھے تھے تو وہ حضور کے روضہ انور کا جو مسجد نبوی کے میناروں پہ ہی جب نظر پڑتی ہے نا تو پتھر دل بھی دھاڑے مار مار کر روتے ہیں کہ کہاں میں اور کہاں شہر مدینہ طیبہ۔ یہ سب سے بڑی میں عرض کروں یہ معراج ہوتی ہے امتی کے لیے۔ یہ لمحے معراج سے کم نہیں ہے کہ غلام کے سامنے آقا کا روضہ انور ہو، بس بہت بڑی یہ سعادت کی بات ہوتی، بڑی کرم نوازی کی بات ہوتی ہے۔ اور حضور کی بارگاہ تو پھر وہ بارگاہ ہے جہاں سے نوازا ہی جاتا ہے۔ لیکن میں حتیم کی بات کر رہا ہوں کہ حتیم کعبہ، اس کی شریعت کے اندر اہمیت کیا ہے۔ کعبۃ اللہ جب بنایا گیا تھا نا پہلی بار، جسے ابراہیمی بنیادوں پر، جب اللہ کا حکم آیا اے ابراہیم میرا گھر بناؤ، تو کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے جہاں پر رکھی گئی تھی۔ اس وقت یہ جو حتیم ہے اس کو آپ دیکھیے گا، کعبہ شریف کی چھت کے اوپر، ہماری زبان میں اسے پرنالہ کہتے ہیں، اردو ادب کی زبان میں اسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ میزاب رحمت وہ جگہ جب بارش ہوتی ہے تو
رحمت کا پانی جس سے نیچے آتا ہے اسے میزاب رحمت کہتے ہیں ادب کی زبان میں۔ میزاب رحمت یعنی اس پر نالا کا رخ جس طرف ہے اور وہ رخ سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھیں گے یوں ہلکی سی نا ٹائلز لگا کر تھوڑی سی باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے، وہ جگہ خالی ہے اب۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی تو حتیم کعبے کا حصہ تھا، اس کی چار دیواری کے اندر تھا۔ آقا کریم جب دنیا میں تشریف لے کر آئے تو مکہ کے لوگوں نے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا کہ اپنی حلال کمائی سے کعبے کی تعمیر نو کرتے ہیں، کیونکہ یہ وادی تھی۔ وادی کہتے ہیں ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں جو آبادی ہو علاقہ ہو اسے وادی کہا جاتا ہے۔ بارشیں برستی تھی تو پھر پانی بڑی زور سے یہاں سے تیزی سے سیلاب کی صورت میں گزرتا تھا، اور بعض اوقات کعبہ شریف کی دیواروں کے لیے وہ نقصان کا باعث بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ اہل مکہ نے مشاورت کی، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ حلال کمائی سے بنانے لگے تو پیسے کم پڑ گئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، باؤنڈری اس کی زیادہ ہے، جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، تو کچھ حصہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، جتنے پیسے ہیں جتنا حصہ کور ہو سکتا ہے اس کو ہم بنا لیتے ہیں، تعمیر کر لیتے ہیں، باقی حصہ خالی رہنے دیتے ہیں۔ وہ جو ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ بنایا گیا، بعد میں اہل مکہ نے اسے بنایا، تو جو حصہ خالی رہ گیا اصل میں وہ بھی کعبے کا حصہ ہی ہے، اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر نفل پڑھنا، بڑے منسٹرز یا وزیر اعظم یا یہ لوگ تو ان کے لیے تو کعبے کے دروازے بھی کھل جاتے اور کئی کعبے کی چھت پہ بھی چلے گئے۔ بہرحال وہ جو حصہ بچ گیا ہے حتیم اسے کہتے ہیں۔ حتیم کعبہ کے اندر 2 رکعت نفل پڑھنا، حضور فرماتے ہیں یہ ایسے ہی اجر اور ثواب ہے جیسے تم نے کعبے کے اندر نفل پڑھ لی ہے۔ یہ بھی خدائی حکمت ہے کہ مالک نے شاید اسی سبب سے وہ ایریا کھلا رکھوا دیا کہ اندر نہیں جا سکتے، تو حتیم بنیادیں وہ تو موجود ہیں جہاں پہ ابراہیم نے میرا گھر بنایا تھا، کوئی اندر جا کے یہ سعادت پا لیں گے، اور کئیوں کو یہاں نفل پڑھوا کے ہی وہ عزتیں عطا فرما دی جائیں گی۔ تو حتیم کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب یہاں جلوہ فرما تھے۔ یہاں پہ حضور کی بارگاہ میں پھر سواری پیش کی جاتی ہے، براق، برق رفتار، بجلی سے زیادہ تیز، نگاہ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ یہ تیز رفتار سواری ہے، اسی لیے اس کو براق کہا جاتا ہے۔ اتنا تیز، اور اس کے پاؤں کے آگے مسافت بڑی سمٹ جاتی ہے، اتنی سمٹ جاتی ہے کہ بندہ کسی ویرانے میں کھڑا ہو اور نظر جہاں تک حد نگاہ ہو، جہاں بندے کی نظر ختم ہوتی وہاں تک کا فاصلہ اس کے ایک پاؤں اٹھانے کے اندر اللہ طے فرما دیا کرتا تھا۔ یہ سواری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب فرمائی جاتی ہے، اور جبریل امین کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت سے سواری لے کر آؤ، جنت سے سواری لے کر آؤ۔ ظاہر ہے حضور کی ذات ہے، محبوب خدا کا سیر پہ جا رہا ہے۔ میں نے ابتداءً عرض کیا تھا نا کہ ہم اس کے لیے سفر معراج یعنی سفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے سفر کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ سیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو سیر کے لیے جس سواری کا انتخاب کیا، فرمایا میرے محبوب سواری بھی جنتی ہونی چاہیے، کیونکہ رب کا حبیب رب سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں میں جنت میں گیا، سارے براق جنتی سواری،
خوشی سے اچھل رہے تھے، جھوم رہے تھے اور وجد کر رہے تھے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، پتہ نہیں آج ہم میں سے کون سا جانور خوش نصیب ہوگا جو آخری نبی کی سواری بنے گا۔ لیکن جنت کے اندر ایک براق ایسا بھی ہے جو تنہائی میں کھڑا ہے اور نہ اچھلتا ہے، نہ وجد کرتا ہے، نہ جھومتا ہے، اس کی آنکھ سے پانی کے قطرے آنسو بن کے گر رہے ہیں۔ جبریل کہتا ہے میں اس کی جانب بڑھا، میں نے کہا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میں وہ خوش نصیب ہوں جس کی نسل پر نبیوں نے سواری کی ہے، میں ان جنتی سواریوں میں سے ہوں کہ میری نسل پر جنتی سواریوں میں سے وہ خوش نصیب نسل ہے میری کہ سارے میری نسل کے جانوروں پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ یہ جھوم رہے ہیں، میں غم زدہ ہوں کہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، حضور نبیوں میں آخری ہیں، پتہ نہیں میری رسائی اس بارگاہ تک ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پیغام محبت خدا کا آیا، فرمایا جبریل یہ جو میرے یار کے ہجر اور فراق میں رو رہے نا، اسی کو پکڑو اور مکہ کی وادی میں لے جا کے پاک محمد کی سواری بنا دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اگلا جمعہ یہیں سے آغاز ہوگا۔ وما